خدا ان کے نام کی تعریف حمد جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آج تک دنیا میں ایسا نام نہ تو کسی کو بخشا گیا اور نہ بخشا جائے گا. مسیح میں مضبوطی کے لیے خداوند ہم اپنے دلوں کو، اپنی جانوں کو اپنی روح کے تیرے حوالے کرتے ہیں اور یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلموسٹ پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہ کہا اور چند ضروری نصیحت کی باتیں ہم نے کلام شروع کرنے سے پہلے کی، اور آج بھی میں تقریباً بہتر یہی سمجھوں گا کہ جینیسس کی بک سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے ایک اور بات بہت ضروری ہے. جس طرح کہ خداوند یسوع نے وہ تمام باتیں جو تواریخ میں لکھی گئیں ان کو منسوخ نہیں بلکہ ان کو ادا کرنے کے لیے کہا، اور اس لیے اس نے جسم لیا. اسی طرح آج ہم ان باتوں کو دیکھ کر، اور ہو سکتا ہے خداوند کرے کہ ہم اگلے سیٹرڈے کو پھر جینیسس شروع کریں. ٹائم کم ہے، میرا ٹائم ہو ہی گیا ہے، تو میں امثال کی کتاب نکال لیجیے گا پلیز مہربانی سے. اس کے پہلے اور دوسرے باب میں ہم بہت ہی ضروری ایک بات نوٹ کریں گے جو کہ خداوند نے ہمارے لیے سلیمان بادشاہ کے ذریعے ہمیں بخشی ہے. آپ جانتے ہیں، ساتھ ساتھ میرے بولتے جائیے گا پلیز، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں. اچھا ہے کہ شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں اور آپ اچھے طریقے سے اسے بیان کر سکیں. چند الفاظوں میں آپ ضرور بولیے گا. خداوند کے نام کی تعریف اور حمد ہو. سب سے عقل مند نہ دنیا میں کوئی تھا، پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں، اور خداوند نے کہا نہ کوئی ہوگا. وہ کون تھا؟ آمین آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو سنتھیا بیٹے، البرٹ بھائی. سلیمان بادشاہ جسے ہم نبی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے نبوت بھی کی ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ سلیمان بادشاہ نے لکھی ہے، امثال کی کتاب، پرووربس. اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ رہتا، اور ہر آدمی چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ پڑھنا جانتا ہو، ہمارے بزرگ نے انہیں کہا ہوا ہے کہ بیٹے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. یہ ہم بہت بات سنتے آ رہے ہیں جو امثال کی کتاب میں تحریر ہے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، جو کہ امثال کی کتاب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خوف کیا ہے، اور خداوند کا کہ اس خوف کے تحت رہتے ہوئے وہ کن لوگوں کو استعمال کرتا ہے. کیا میں نے کہا؟ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے یا حکمت کا شروع ہے، اور یہ حکمت خداوند کن لوگوں کو ادا کرتا ہے؟ سادہ دلوں کو. ہاں جی جی بولے. جی تھینک یو بھائی. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے منہ میں گھی شکر. سادہ دلوں کو، سادہ دلوں کو، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تقریباً ایج کے مطابق یا دانش کے مطابق آلموسٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ 8 سال تک، 10 سال تک یا 12 سال تک وہ بالکل خداوند نے کہا ہے سادہ ہوتا ہے، اور خداوند نے کہا ہے انہیں میرے پاس آنا. اور جس طرح وہ انسان دنیاوی زندگی میں پڑھتا جاتا ہے تو دنیاوی علم کو اور خدا کے علم کو دیکھتے ہوئے وہ کیا بہتر سمجھتا ہے، وہ
उसकी दानिश से या उसके इल्म से या उसकी मालूमात से या फहम से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जजमेंट खुदावंद के पास है, पहचान हमारे पास है। तो आज हम देखेंगे सुलेमान बादशाह ने ये खुदावंद का खौफ जो बताया है वो खासकर किन पर एक्ट होता है और किस चीज के लिए होता है। चौथी आयत में लिखा है कि सादा दिलों को होशियारी और जवां को इल्म और तहमीज बख्शने के लिए क्या चीज? अक्लमंदी और सदाकत और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए सादा दिलों को क्या चाहिए? सादा दिलों को क्या चाहिए? वो क्यों? क्योंकि सादा दिल, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सादा आदमी बहक बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि सादगी हमारे दरमियान में इतनी एक कमजोरी का सबब है कि सादा आदमी जो है वो हर बात पर यकीन कर लेता है और बहक जाता है। वो ये पहचान नहीं कर सकता कि गॉड का प्रेजेंस कहां है और शैतान का प्रेजेंस कहां है। आपसे मैं पहले बयान कर चुका हूं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू नो गॉड, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा की ये कायनात है। खुदावंद को जानने के लिए शैतान भी थरथराता और कांपता है, क्योंकि वो जानता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कभी ठहर नहीं सकता। इसलिए लिहाजा सादा दिलों के लिए लिखा है कि वो बहुत होशियार हो। और सादा दिल कौन होते हैं? सादिक होते हैं, जो अदल के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उन्हें हेरा फेरियों का नहीं पता होता। जो अदल यानी इंसाफ के रास्ते पर चलना मांगते हैं, और वो खासकर सादा दिल कौन से हैं? वो आप लोग हैं जो जवां हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इंसान ने और खुदा ने इंसान को इतनी दानिश दी है कि उसकी एक बुनियाद रखी है कि वो बच्चा कब है, वो जवां कब है और वो बुजुर्ग कब है। आप जानते हैं, ज्यादा इस पे जोर नहीं देना, हमने देखना है सादा दिलों के बारे में। वो कौन? वो जवान लोग, यंग लोग। वो क्यों? वो अगर सादा है और जवान है और मजबूत है, वो अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो बुराई की तरफ बहगे तो बुराई जोर से करेंगे, और अगर अच्छाई की तरफ बहगे तो अच्छाई जोर से करेंगे। तो लिहाजा खुदावंद ने चुनना है किनको? सादा दिलों को। और किन को चुनना है? जो जवान है। अब जवान को क्या चाहिए? किसके लिए? जवान को चाहिए जो चौथी आयत में लिखा हुआ है, जवान को इल्म और तहमीज बख्शने के लिए। पहली तो बात है सादा दिल हो। दूसरा, वो खुदावंद के इल्म को हासिल करे, और खुदावंद का इल्म हासिल करने के बाद उसमें तहमीज जो है वो बरकरार रहे। और उन चीजों को बख्शने के लिए, एक जवान आदमी को, सादा दिलों को बख्शने के लिए खुदावंद क्या देता है? इल्म और तहजीब, जो खुदावंद से निकलती है, जो यीशु ने सिखाई है हमें। आप जानते हैं यीशु के बारे में। ताकि क्या हो? अब लिखा है कि सादा दिल और जवां, इल्म भी हासिल कर लिया,
تہذیب بھی حاصل کر لی، اور اب کیا باقی ہے؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے۔ اب وہی جواں آدمی جو ہے کیا ہو؟ وہ دانا ہو گیا ہے، اس کی سادہ دلی جو ہے، اس نے علم حاصل کر لیا ہے، اس نے تہذیب حاصل کر لی ہے، کیونکہ وہ جو اپنی پاور ہے وہ خداوند کے لیے صرف کرے، اور جب خداوند کے لیے صرف کرتا ہے تو وہ دانا آدمی جو ہے وہ سن کر علم میں ترقی کرتا رہتا ہے، جو علم اس نے حاصل کیا ہے، جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں۔ ہم علم میں ترقی کرنے کے لیے ہر پاسٹر صاحبان کا، ہر مبشر کا، ہر ایونجلسٹ کا لائق طور سے خداوند کے کلام کو حاصل کر کے اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تاکہ ہم ترقی کریں، اور ترقی کے ساتھ ساتھ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ فہم آدمی درست مشورت تک پہنچے، انڈرسٹینڈنگ، listening the simple body, and when this body is young he should control his body because he is young. And how he control? with the understanding. کیسے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، تمیز وہ کیسے رکھ سکتا ہے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، اور سمجھ کہاں سے آئے گی؟ درست مشورے تک پہنچے، اور اگر درست مشورہ ملا ہے، اگر پاسٹر صاحبان اور ایونجلسٹ اور مبشر اور ڈاکٹر، تھیولوجی ڈاکٹر سے آپ کو اچھا مشورہ ملا ہے تو اس کی پہنچ تک پہنچے، اور یہی کردار خداوند یسوع نے ادا کیے ہیں جسم میں رہ کے۔ ہم خداوند کا نیا عہد نامہ نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم پرانا عہد نامہ دیکھ رہے۔ اب 6 آیت میں لکھا ہے کہ جس سے مثل اور تمثیل کو کیا اس مشورت تک پہنچے جس سے مثل اور تمثیل، یہ مثل اور تمثیل کیا چیز ہے؟ مثل کی جمع کیا ہے؟ مثالیں، آپ پڑھے لکھے ہو، جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس سے مثل اور تمثیل نئے عہد نامے میں ہر بات پر یسوع نے کس کی مثال دے کر آپ ہمارے سامنے کیا کیا ہے؟ یسوع باپ نے کہا کہ میں تاریخ کو منسوخ نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ آمین۔ خداوند نے جس سے مثل، جو پرانے عہد نامے کے تمام، یہاں جو سلیمان کی آپ بات کرتے ہیں وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے، اعمال کی کتاب میں ہم دیکھیں گے، اور پھر تمثیل متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، تاکہ فہم، جوانی اور سادہ دل یہ سب کچھ سن کر اس میں دنا بن جائیں اور مشورہ تک پہنچے، جو کہ پرانی مثالوں کے ذریعے اور تمثیلوں کے ذریعے جو یسوع نے ہمیں بتائی ہیں متی کی انجیل میں ساری تمثیلیں ہی ہیں، دناؤں کی باتوں اور ان کے معاموں کو سمجھ سکے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کیا لکھا ہے؟ دناؤں کی باتوں جو مثالوں میں ہمارے سامنے پرانے عہد نامے کے مطابق ہمیں اچھی باتوں کے ذریعے اور ان پر فوکس کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں
और नई जो बातें हैं यीशु की, वो तमसीलों में बयान की गई हैं, जो कि मत्ती की अंजील उसके 23वें बाब में भी है और 5वें बाब में भी है। मुबारकबादियां। तमसीलों के बारे में क्या हो? दनाओं की बातें। दना कौन थे? पुराने अहदनामे में मिसल के जरिए और नए अहदनामे में यीशु के जरिए, और उनके मुआमों को, मुआमा क्या चीज होती है? मुआइमा क्या चीज है? पजल क्या चीज है? पजल वो चीज है जो एक एक आप देख लें कि बहुत से कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उनको आप गड़बड़ कर दें उसमें, और जो आपको जरूरत है उनके हिस्से जो है वो चुन चुन कर, आपने वो पजल की वो देखी होगी तस्वीरें बना के उसके हिस्से कर दिए जाते हैं, और उस पजल को क्या, उस हिस्सों को जब जोड़ते रहते हैं, जब जुड़ जाती है तो वो एक तस्वीर बन जाती है। खुदावंद का कलाम भाई और बहनों ऐसा ही है। ये इन मिसलों को, उन तमसीलों को आप जोड़ते रहे, खुदावंद के बादशाहत की ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनेगी कि इंसान दंग रह जाएगा। खैर, अब आता है खुदावंद का खौफ। हमने देखा सादा दिली में जवान जो हर किरदार अदा कर सकता है, और जवान को क्या इसमें तहमीज रखना जरूरी है, और जो खुदा देता है, और उसमें दना बन जाता है, और जब दना बन जाता है तो जो मशवरत दी जाती है उसमें अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है, और जब अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है तो वो बातें जो कलाम मुकद्दस में ऑलरेडी दाना लोग हमारे लिए अदा कर चुके हैं, हम उन दनाओं की बातों को समझने के काबिल हो जाते हैं। Am I right or wrong? खुदावंद का कलाम ठीक कहता है या नहीं ठीक कहता? बोले। हाँ, हाँ कहने में कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर ना भी कहनी है तो फिर भी कोई तकलीफ नहीं है, ना कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगर हाँ ना का जवाब हो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यह है कि अभी हाँ ना कह सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। खुदावंद ने हमें, हम सबको इस्तेमाल करना है, सिर्फ मैं ही बोलता ना जाऊं बल्कि आप भी बोलें। दूसरा बाप में जो बड़ी सादा दिलों के इस्तेमाल के बारे में बात की गई है, वो सादा दिल अपने जिस्म ही को इस्तेमाल करके ये फहम, ये तहमीज और ये दनाई जो है वो हासिल कर सकता है। और इस चीजों को, इन इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे समझ के तौर पर, और इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए जो लिखा हुआ लफ्ज खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, वो हमें शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि यीशु बाप ने जो शैतान को 3 जवाब दिए थे, मत्ती की इंजील उसके 4थे बाब में, पहली आयत से पढ़ लीजिएगा आप तो आपको समझ आ जाएगी, और आप जानते भी हैं। 3 जवाब दिए थे, और तीनों के तीनों जवाब जो है वो पहले बाब, इमसाल की पहली बाब और इमसाल के दूसरे बाब में मौजूद हैं। वो आज हम देखते हैं, क्योंकि खुदावंद ने जिस्म लिया, खुदावंद के पास आंखें थी, खुदावंद के पास दिल था, खुदावंद के पास समझ थी, खुदावंद के पास पांव थे, सारी चीजें यहां मौजूद थी। और हम जो अब सादा दिल, खुदावंद यस्सु की तरह सादा दिल, आखिरी वक्त तक वो सादा रहे, उन्होंने समझ के, तरफदारी के साथ नहीं बल्कि हकीकत के साथ बयान करके जान दी। और अब हमें भी उस सादा दिली में हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है जो यीशु के पास था। क्या लिखते हैं इमसाल की किताब पहली आयत में लिखा हुआ है कि ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे
ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے. اب یہ دیکھیں کہ پہلی آیت میں بھی آنکھ اور دل کے بارے میں لکھا ہوا ہے. آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل سے اس کو پرکھا جاتا ہے. ہلو 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 نیٹ تھوڑی خرابی ہے. ہلو ہلو ریکارڈنگ کے لیے میں اس کو جاری رکھوں تو بہتر ہے. جب دوبارہ کال کنیکٹ ہوگی اسکائپ میں تو پھر ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بھائی اور بہنوں، امثال کی کتاب میں جو سادہ دل ہیں وہ اپنے جسم کو کیسے استعمال کریں گے. وہ جسم استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس نگاہ دی گئی ہے، آنکھیں دی گئی ہیں تاکہ ہم ان آنکھوں کا استعمال کریں. کس پہ؟ اس کے فرمان پر، اس کے حکموں پر، اور اس کے حکم جو ہیں وہ حکمت بخشتے ہیں، اور ان پر دل لگائیں. اور دل کہاں کہا گیا ہے؟ فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور پھر کالنگ ہے کہ اسے پکاریں اور وہ تمہیں جواب دے گا، وہ تمہیں عقل دے گا. وہ اس طرح ہے کہ جب ہم اپنے جسمانی طریقے سے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے جو چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی تلاش ایسی کرے جیسی پوشیدہ خزانے کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا. تو بھائی اور بہنوں، یہ جسم کے تمام جو عضو ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، جس طرح پیرابلز میں لکھا ہوا ہے. اور ان پیرابلز کے مطابق اور ان مثلوں کے مطابق ہم اگر اس کی تلاش کرتے ہیں تو خداوند ہمیں دیتا ہے. جہاں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. تو اسی طرح خداوند کا خوف جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خداوند کا خوف کیا ہے، اور اس کی فہم جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. کیوں؟ اس کا علم اور اس کی فہم جو ہے اس کے منہ سے نکلتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یسوع نے یہی جواب دیا جبکہ اس نے شیطان نے اسے کہا کہ تو یہ بھوکا ہے تو یہ روٹی لے، یہ پتھر لے، اور تیرے لیے لکھا ہے کہ یہ روٹی بن جائیں گے. لیکن اس کے خداوند نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے اس ہر کلام سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے اس کے لیے اس سے وہ زندہ رہتا ہے. تو بھائی اور بہنوں، اس طرح پاؤں کے بارے میں لکھا ہے اور صداقت کے بارے میں لکھا ہے. صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر اچھی راہ کو سمجھے گا. صداقت کی راہیں جو ہم نے پہلے باب میں دیکھا تھا کہ سادہ دل اور صداقت رکھنے والے، اور ان کی راہوں کو سمجھنے کے لیے ان کی راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے. راستی کا مطلب ہے سچائی، اور سچائی کی راہ پہ چلنے کے لیے ان کو وہ سمجھنا شروع کر دے گا. تو بھائی اور بہنوں، اسی طرح اگر ہم پہلا جیسے کردار ادا کیا گیا، خداوند نے شیطان کو جواب دے کر اس کا کردار ادا کیا، یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح اگر آپ گھر میں پڑھیں گے خداوند نے شیطان کو دوسرا جواب کیسے دیا، تو وہ امثال کی کتاب 2 باب 11 سے 15 تک موجود ہے. آپ پڑھ لیجئے گا
ٹائم چونکہ میرے پاس کم ہے، لہٰذا میں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تحمیز کیا کرتی ہے، نگہبانی کرتی ہے، فہم کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے اور تجھے شریر کی راہوں سے بچاتی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے جب خداوند کو شیطان نے کہا کہ تو اپنے تئیں اس ہیکل سے نیچے گرا دے تو میں، تاکہ فرشتے جو ہے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ تو 11ویں آیت میں بڑا اچھا لکھا ہوا، دوسرا باب، مثال کی کتاب دوسرے باب میں، تحمیز کی نگہبانی اور تیرے جسم کی اور فہم اور سب کچھ تیری حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ کلام ہے جو وہ کرتا ہے۔ اور تیسرا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کر، اس سجدے کے بارے میں لکھا ہوا ہے تیسرا باب، اس کی پہلی، دوسری اور چوتھی اور 8ویں آیت، جو کہ لکھا ہے کہ صرف اپنے خدا کا حکم مان اور کسی کے سامنے سجدہ نہ کر۔ تو اس طرح بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند کا کلام جو ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جینیسس سے شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے اور کس طرح ہمیں خداوند کا خوف جو ہے اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اور اس کی سمجھ جو ہے وہ عطا ہونے کے لیے دوسرا باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھ جائے گا۔ تو ہم سمجھنے کے لیے خداوند کا کلام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔